اس لیے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں جانتے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کون ہے، بلکہ وہ سب جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس لیے وہ زمانے میں بھی اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے. کیا نام رکھتے تھے؟ وہ زمانے میں بھی عبداللہ، عبد الرحمن زمانے جہالت میں رکھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے وہ لوگ کہ اپنے بچوں کے بھی نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھتے تھے. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. اور جب بیت اللہ ٹوٹ گیا بارش کی وجہ سے ایک مرتبہ، تو ان لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور جب حلال کمائی ختم ہو گئی تو حتیم کا جو حصہ ہے جو چاند کے جیسا نظر آتا تصویر میں، اس کو باہر چھوڑ دیا. بولے ابھی اتنے پیسے اپنے پاس نہیں ہے حلال کے. اتنا ادھورا چھوڑ کے انہوں نے باقی بیت اللہ کی تعمیر کی. اتنا بیت اللہ کا ادب و احترام کرتے تھے. مگر اللہ کی ذات میں وہ شرک کیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے دوسرے بتوں کو بھی شامل کرتے تھے کہ بارش کے برسانے میں یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ بت کی مدد لیتے، وہ اس سے بھی مدد لیتے، وہ اس سے بھی مدد لیتے. وہ وسیلے مانگا کرتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمانوں کو عادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ان کا وسیلہ لیں گے تو دعا قبول ہوں گی، ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی، اور کسی کے بھی وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی. حالانکہ یہ شرک ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بیچ میں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا اللہ قرآن میں فرماتے انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہر چیز کو اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں وسیلہ مانگا کرتے تھے. جیسے آج مسلمان بہت سے مانگتے ہیں. ہم لوگ غار ثور کی زیارت کے لیے گئے تو ایک صاحب وہاں دعا مانگنے لگے، اے اللہ یہ غار ثور کے وسیلے سے، یہ پہاڑ کے اس پہ جتنے پتھر ہیں ان کے سب کے وسیلے سے، اور یہ جو ہے رستہ ہے اس کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے. پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا. میں نے بولا بھائی یہ جو غار ہے پہلے اس کی حقیقت جانو کہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کائے کے لیے ہے. تو جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر کس کے بھی وسیلے سے دعا مانگنے لگ جاتا. لیکن فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف مجھ سے مانگو. تو مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ اللہ کے بیچ میں کیا لے کر آتے تھے؟ وسیلے لے کر آتے تھے. تو اب یہ سارے لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کو پکارنے لگے.